اردن میں فوجیوں کی ہلاکت پر امریکی صدر کا پارا ہائی، پینٹاگون کو ایران کے خلاف سخت کارروائی کا حکم، کہا امریکی فوجیوں کی ہلاکت انتہائی افسوسناک ہے، صورتحال پر بے حد دکھ ہے۔ ایران ڈیل پر عمل نہیں کر رہا تو امریکہ کو بھی کوئی فکر نہیں، تہران کو کبھی جوہری ہتھیار حاصل کرنے نہیں دیں گے۔ صدر ٹرمپ کے حکم پر امریکی فوج نے پھر ایران کو نشانے پر رکھ لیا، مسلسل 8ویں روز حملے، ہرمزگان کے کئی علاقے نشانہ، حاجی آباد، بندر عباس، بندر ٹنگا میں دھماکوں کی آوازیں، جزیرہ قیش کے حدود میں لڑاکا طیاروں کی پروازیں، سیرک شہر میں میزائل گرنے کی تصدیق۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق کارروائی اردن میں فوجیوں پر حملے کا جواب ہے، آبنا ہرمز میں امن کی بحالی تک حملے جاری رہیں گے۔ اردن میں ایرانی حملوں میں 2 امریکی فوجی ہلاک ہوئے، حملے میں 1 امریکی فوجی لاپتہ اور 4 زخمی ہوئے۔ سینٹ کام کے مطابق لاپتہ امریکی فوجی کی تلاش جاری ہے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ کہتے ہیں فوجیوں کی قربانی امریکہ کے عزم کو مزید مضبوط کرے گی۔ ایران کے کویت، اردن، بحرین پر امریکی فوجی اڈوں پر حملے، سعودی عرب میں پرنس سلطان ایئر بیس کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ، حملوں میں 2 امریکی طیاروں، ایندھن ذخیرہ کرنے کی تنصیبات اور 20 بیس سے منسلک عمارتوں کو نشانہ بنایا۔ ایران کا امریکی بحری جہازوں پر کروز میزائل داغنے کا بھی دعویٰ، پاسداران انقلاب کے مطابق بوش شہر میں امریکی MQ-9 ڈرون مار گرایا۔ اردن اور کویت کا متعدد ایرانی میزائلز اور ڈرونز فضا میں تباہ کرنے کا دعویٰ۔ کویت میں آئل فیسلٹی سمیت 3 مقامات پر آگ بھڑک اٹھی، آگ بجھانے کے دوران کویتی فائر فائٹر زخمی بھی ہوئے۔ ایران نے امریکی میزائل دفاعی نظام کا توڑ نکال کر ہدف پر درستگی سے حملے کیے۔ روسی میڈیا کا دعویٰ، رپورٹ میں کہا کہ ایران نے نئے میزائل انتہائی تیز رفتار اور ہدف کو نشانہ بنانے سے پہلے پوزیشن بدلنے والے ہیں۔ پینٹاگون کو تشویش کہ تہران کسی طرح حساس اہداف کو انتہائی درستگی سے نشانہ بنا رہا ہے۔ امریکہ نے دنیا بھر میں اپنے شہریوں کے لیے سفری الرٹ جاری کر دیا۔ محکمہ خارجہ کے مطابق ایران کی حمایت کرنے والے گروہ بیرون ملک میں امریکی مفادات اور امریکی شہریوں پر حملہ کر سکتے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق الرٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ صورتحال پیچیدہ ہے اور کشیدگی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ محکمہ خارجہ کے مشرقی وسطی میں مقیم امریکی شہریوں کی خصوصی احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایت۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دستخط کو بے وقت اور بیکار قرار دے دیا۔ ایران کے سرکاری ٹی وی کی جانب سے جاری کیے بیان میں مجتبیٰ خامنہ نے کہا کہ ایران کے ساتھ معاہدوں کی بار بار خلاف ورزی سے دستخط کا بے معنی ہونا واضح ہو گیا۔ ایرانی سپریم لیڈر نے کہا کہ امریکی رویے میں غنڈہ گردی، تسلط اور وحشی پن بھرا ہوا ہے۔ سپریم لیڈر نے امریکہ کو شیطان بزرگ کے نام سے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جرائم اور وعدہ خلافیوں کا یہ تجربہ پستی کا ایک اور ٹھوس ثبوت ہے۔ امریکہ کی بددیانتی غیر معقول اور ناقابل اعتماد ہونا واضح ہو چکا ہے۔ ایرانی عوام حکومتی اداروں پر اعتماد برقرار رکھیں، دشمن کو ایران کی کسی کمزوری کا تاثر نہیں ملنا چاہیے۔ احتیاطی تدابیر پر مکمل عمل کیا تو دشمن کو شکست ہوگی۔ ایران کا اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد معطل کرنے کا اعلان، نائب وزیر خارجہ قاسم غریب آبادی کا کہنا ہے کہ ایران نیک نیتی کے ساتھ مذاکرات میں مصروف تھا، بدقسمتی سے امریکہ نے وعدہ توڑتے ہوئے جارحیت شروع کی، اب ایران نے بھی وہ تمام نکات معطل کر دیے جن پر عمل کا وعدہ کیا تھا۔ امریکہ کو ایک بار پھر جارحیت کا بھرپور جواب دیا جا رہا ہے، ایران صرف اپنے دفاع کے لیے جواب دے رہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن نورین نیازی کا مارکہ حق اور پاک فوج کے خلاف متنازع بیان۔ ایک یوٹیوب چینل کو انٹرویو میں نورین نیازی نے کہا کہ مارکہ حق افواج پاکستان اور مودی کا گٹھ جوڑ ہے۔ مودی اس لیے رک گیا کہ اسرائیل اس کے پیچھے تھا، پاکستان سے اسرائیل کو تسلیم کروانا تھا، ٹرمپ بھی اسی لیے ان کی تعریفیں کرتا ہے۔ ادھر NCCIA نے نورین نیازی کو 20 جولائی کو طلب کر لیا۔ نوٹس کے مطابق نورین نیازی پر ریاستی اداروں کے خلاف سوشل میڈیا پر جھوٹا اور اشتعال انگیز مواد پھیلانے کا الزام ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا صوبے میں قیام امن کے لیے آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا فیصلہ، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کو بریفنگ میں بتایا کہ APC وہ جماعتیں بھی شامل ہوں گی جو پارلیمان سے باہر ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ بلوچستان کے سیاسی مسائل کا واحد حل مذاکرات ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی سیاسی جماعتوں کے ساتھ سیاسی ڈائیلاگ پر یقین رکھتی ہے، چاہے وہ جماعتیں اقتدار میں ہوں یا حزب اختلاف میں۔ PP چیئرمین نے کہا کہ دہشت گردی کے حوالے سے ہمارا موقف پہلے دن سے واضح ہے، دہشت گردی کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے رہیں گے۔ بلاول بھٹو نے مذاکراتی عمل کو کامیاب بنانے میں اپنا کردار ادا کرنے والی اپوزیشن کی جماعتوں کا شکریہ ادا کیا۔ دہشت گردی کی حالیہ لہر میں فوج، FCC اور پولیس کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔
पाकिस्तान को एक साल में $16 अरब से ज्यादा बैरूनी कर्जे मिले। सऊदी अरब से सबसे बड़ा माली मुआवन रहा। इक़्तिसादी अमूर डिवीज़न की दस्तावेज़ात के मुताबिक पाकिस्तान को सालाना हदफ से $3 अरब 72 करोड़ का फाइनेंसिंग मिली। सऊदी अरब ने $3 अरब के नए डिपॉजिट, $1 अरब का कर्जा और $1 अरब के उधार तेल की सहूलत फराहम की। एशियाई तरक्याती बैंक ने $1.7 अरब और आलमी बैंक ने $1.5 अरब से ज्यादा कर्ज फराहम किया। लाहौर के इलाके वेलेशिया में खातून और 3 बच्चों की हलाकत का मामला। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा कत्ल की दफ़ात के तहत दर्ज करके बच्चों के वालिद का बयान भी कलमबंद कर लिया। वालिद का कहना है कि उसकी बीवी 3 साल से ज़हनी मर्ज़ में मुब्तला थी। 6 माह कबल अदवायात छोड़ दी। ग्रोसरी खरीद कर घर पहुंचा तो बीवी ने बच्चों के बाहर जाने का बताया। मोहल्लेदारों ने दरवाज़ा खटखटा कर बताया कि बच्चे अफवी सेहर में मुर्दा हालत में पड़े हैं। खतरा है कि बीवी ने आइसक्रीम में बच्चों को कुछ दिया। फोरेंसिक टीमों और पुलिस ने लाशों का दोबारा मुआयना शुरू कर दिया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 25 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक 19 से 23 जुलाई तक इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गलियात और मरी में बारिश का इम्कान है। 20 से 24 जुलाई तक पंजाब में शदीद बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। शुमाली इलाकों में सैलाबी रेलों और नदी नालों में तगयानी से खबरदार कर दिया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, सियालकोट और मुल्तान में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। बलूचिस्तान में बारिश और आंधी की पेशगोई। सिंध में गर्म मौसम बरकरार रहेगा। कुछ अजला में बारिश का इम्कान है। में न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी की नेतन्याहू की गिरफ्तारी के इख्तियारात पर कानूनी मुशावरत। ज़ोहरान ममदानी का कहना है कि सितंबर में जनरल असम्बली इजलास के मौके पर नेतन्याहू की न्यूयॉर्क आमद मुतवक्के है। जायज़ा ले रहा हूँ कि क्या नेतन्याहू की गिरफ्तारी का हुक्म दे सकता हूँ या नहीं। न्यूयॉर्क सिटी का कानून मुझे जिस चीज़ की इजाज़त देगा मैं वही करूँगा। आलमी फौजदारी अदालत नेतन्याहू पर जंगी जराइम की फ़र्द जुर्म आयद कर चुकी है। नेतन्याहू का असल ठिकाना दी हैग से है, जहाँ आलमी अदालत इंसाफ का हेड क्वार्टर है। जंग बंदी के बावजूद इसराइल की गजा पर बर्बरियत जारी। सहूनी फोर्सेस के गजा में ताज़ा हमले में 8 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 20 ज़ख्मी हुए। सहूनी फोर्सेस ने मकबूजा मगरबी किनारे के गांव हसान में नमाज़ें और अजान देने पर पाबंदी आयद कर दी। इसराइली फोर्सेस ने मस्जिद पर धावा बोलकर नमाजियों की तशद्दुद का निशाना बनाया। ज़बरदस्ती नमाजियों को बाहर निकाल कर उन पर आंसू गैस की शेलिंग की। गुज़िश्ता रोज़ भी इसराइली फोर्सेस ने जनाजे में बमबारी करके 14 फ़लस्तीनियों को शहीद किया।